اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم دوستوں، بزرگوں، علماء کرام، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو فضیلت دی ہے وہ فضیلت تقوی کی بنیاد پر ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا: ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ پرہیزگار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز اور مکرم وہ شخص ہے جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ ابو ذر، تیری فضیلت، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ شروع میں اسلام لائے تھے. طرح طرح کی تکالیفیں، مشقتیں انہوں نے برداشت کی تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو ذر، کہ تیری فضیلت جو ہے یہ تقوی کی بنیاد پر ہے، کہ تو کسی کالے سے اور کسی گھوڑے سے افضل نہیں ہے، بلکہ تجھے جو فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے حاصل دی ہے وہ اللہ کے خوف، اللہ کے ڈر اور تقوی کی بنیاد پر ہے. حدیث پاک سے تقوی کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے. تقوی، اس کے معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ تقوی کا معنی یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالی سے ڈر کر زندگی گزارے. زندگی کے ہر موڑ پر، چاہے جو بھی کام ہو، چاہے دینی کام ہو یا دنیاوی کام ہو، ہر کام میں اللہ تبارک و تعالی سے ڈر کر آدمی زندگی گزارے. کہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر وہ آدمی کی زندگی میں آ جائے، اسی کو کہتے ہیں تقوی. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تقوی. کہ جب آدمی اللہ سے خوف کھاتے ہوئے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے گا، اور اس پر مواخذہ کی پکڑ جب ہوگی اور اس کی فکر ہوگی اس کو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی بنیاد پر، اللہ کی عظمت جب دل میں ہوگی تو آدمی خدا سے ڈرے گا، اور جب ڈرے گا تو اس پر مواخذہ کی کیا ہوگی، اس کو فکر ہوگی. اور جب مواخذہ کی اس آدمی کو فکر ہوگی تو دین کے اندر، اس کی زندگی کے اندر دینی تیقظ آئے گا، دینی بیداری آئے گی، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی سے ہر موڑ پر وہ ڈرے گا. آدمی ہر موڑ پر اللہ تبارک و تعالی سے ڈرے گا، لیکن شرط ہے کہ اس کو مواخذہ کی فکر ہو کہ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن میدان حساب میں
میرا حساب کریں گے اور میری پکڑ کریں گے کہ اول سے لے کر آخر تک جو بھی کام دنیا میں کیا ہے اس کے متعلق میری پکڑ کریں گے. اس کی جب آدمی کو فکر ہوگی تو اس کے اندر دینی تیقظ، دینی بیداری اور اللہ کا خوف آئے گا. یہ اسی صورت ممکن ہے جب آدمی کے دل کے اندر اللہ کی عظمت ہو، اللہ کی بڑائی ہو، اللہ کی کبریائی اس کے اندر موجود ہو. تو پتہ چلا کہ تقوی کا معنی یہ ہے کہ آدمی کو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا چاہیے، اس کی عظمت کی بنیاد پر، مواخذہ کی فکر کی بنیاد پر. اس کی اہمیت کے بارے میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی نے تقوی کو برتنے کی تلقین فرمائی، کہیں اس کی افادیت کا ذکر فرمایا، یعنی تقوی سے کیا فائدہ حاصل ہوگا. اس کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ فرمایا 28ویں پارے میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جب بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی پہلا انعام بیان فرماتے ہیں یجعل لہ مخرجا، کہ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اللہ تبارک و تعالی اس کو فراہم کرتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں چلتا لیکن غیبی طور پر اللہ تبارک و تعالی اس کی پریشانیوں کو، اس کی مشکلات کو، اس کی تکالیفوں کو دور کر دیتے ہیں. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. آدمی کسی پریشانی میں ہوتا ہے، کسی مصیبت اور تکلیف میں ہوتا ہے، کہیں بیوی بچوں کی فکر، کہیں کوئی قرض کی فکر، لیکن اسی موقع پر اللہ تبارک و تعالی اس کے پاس کسی ایسے بندے کو بھیج دیتے ہیں کہ جو اس کی ضرورت کو پورا کرے. تو اس کو فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ ایسی جگہ سے اللہ تبارک و تعالی رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. کہ تقوی کے فوائد بیان فرمائے تو کہیں اس کی افادیت کا ذکر ہے، کہیں اس کو برتنے کی تلقین بیان فرمائی ہے، تو کہیں اس کی ترغیب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا. اور اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث پاک میں مختلف پیراؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تقوی کی فضیلت اور تقوی کو برتنے کی تلقین فرمائی. آدمی کے جینے کا مقصد، دنیا میں آنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالی کی بندگی ہے، لیکن مقصد بندگی کے لیے آدمی کو ڈرنا چاہیے، اس کے لیے تقوی چاہیے. کہ جب آدمی عبادت کرتا ہے، کوئی بندگی کرتا ہے، کوئی نیک کام کرتا ہے، تو اس کے لیے اس کو اللہ کا خوف ہونا چاہیے کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں، میں جو یہ نیکی کر رہا ہوں، آیا یہ شریعت سنت کے مطابق ہے یا نہیں. اسی کو کہتے ہیں تقوی، کہ آدمی اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے. تو احادیث پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تقوی کی اہمیت کو بیان فرمایا. اب تقوی کی حقیقت کیا ہے؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ میں نے شروع میں بیان فرما دیا کہ آدمی کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت ہوگی تو اس عظمت کی بنیاد پر مواخذہ کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے پکڑیں گے کل قیامت کے دن. جیسے دنیا میں ہم کوئی جرم کرتے ہیں، سرکاری جرم کرتے ہیں، تو پولیس کی طرف سے اور سرکار کی طرف سے ہماری پکڑ ہوتی ہے، مواخذہ ہوتا ہے، عدالتوں میں بلایا جاتا ہے. تو بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالی سے جب پکڑ کی یہ فکر آدمی کے اندر سوار ہوگی، یہ دھن جب آدمی کے اندر سوار ہوگی، تو پھر اللہ سے ڈرے گا. اللہ سے ڈر کر آدمی زندگی گزارے گا. اور جب آدمی اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے گا تو پھر
اس کی عبادت میں جان آئے گی، اس کی بندگی میں جان آئے گی۔ پھر آدمی کو جب ایک وقت نماز پڑھے گا تو فوراً دوسری نماز کا انتظار رہے گا، کیونکہ اس کو یہ خوف سوال رہے گا کہ آیا آئندہ اللہ کا جو حکم ہے وہ میں ادا کر سکوں گا یا نہیں۔ تو اس سے بھی تقوی کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے، تقوی کی حقیقت ظاہر ہوتی ہے۔ اب تقوی کے 3 درجات ہیں۔ سب سے پہلا درجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کفر و شرک سے بچ جائے، آدمی کفر و شرک سے بچ جائے، کہ کفر و شرک یعنی عبادت خالص اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے ہو، اللہ کے علاوہ دنیا میں اللہ بندہ کسی کی عبادت نہ کرے، کسی کی بندگی نہ کرے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہ ان کا حال یہ تھا کہ مصیبتوں کو برداشت کرتے تھے، تکلیفوں کو برداشت کرتے تھے، لیکن کلمہ کفر کو زبان سے ادا نہیں کرتے تھے، چاہے کتنے بھی حالات آ گئے، جیسے بھی حالات ہو۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہم سنتے ہیں، کتابوں میں آتا ہے کہ ایسی تکلیفیں اور ایسی مصیبتیں ان کے اوپر ڈائی جاتی تھی، لیکن اس حال میں بھی احد احد کہتے تھے۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کو ایک عیسائی نے پکڑ لیا تھا، ان کے بارے میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ جب بادشاہ نے اس کو پکڑ لیا، عیسائی بادشاہ تھا، اس نے پکڑ لیا اور اس کو کہا کہ تم کلمہ کفر زبان سے کہہ دو، میں تم کو آزاد کر دوں گا، میں تم کو چھوڑ دوں گا۔ لیکن وہ تس سے مس نہیں ہوئے، اپنے ایمان پر برقرار رہے، اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے۔ اس کے بعد پھر بادشاہ نے کہا کہ یہ مانے گا نہیں، اس کو جیل میں ڈال دو۔ جیل میں ڈال دیا گیا اور اس کو سولی کا یا پھر اس کو گرم، جو ہم تیل گرم کرتے ہیں اور اس کے اندر تندور میں اس کو بھوننے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد جب لے جایا گیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بادشاہ نے اپنے وزراء کو کہہ رکھا تھا کہ جب بھی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے یا اللہ کا، اور اس کو جب خوف طاری ہو جائے اس کو میرے پاس فوراً لے آنا، کچھ کہنا مت، فوراً میرے پاس لے آنا۔ جب بادشاہ کے سامنے لایا گیا تو بادشاہ نے جب وجہ دریافت کی، میں نے کہا تھا کہ کلمہ کفر کہہ لے، جان بخش دو گا۔ تو عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے اس دین کی خاطر صحابہ کرام نے کلمہ کفر کو کہنا گوارا نہیں کیا، تکلیفوں کو سہنا برداشت کر لیا اور اس دین کو ہم تک پہنچایا، انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میرے پاس اللہ کے لیے جان دینے، اللہ کے لیے ایک ہی جان ہے میرے پاس کہ میں اللہ کے راستے میں اس کو قربان کر سکوں۔ اگر میرے بدن پر جتنے بال ہیں، اگر اتنی جانیں میرے پاس ہوتی، پھر میں اس کو ایک ایک کر کے اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا۔ بادشاہ نے کہا، جب اس کا یہ ایمانی پاور دیکھا، ایمانی طاقت دیکھی، تو بادشاہ نے کہا کہ اس کا ایمانی پاور کی وجہ سے وہ خوف کھاتا ہو گیا، طاری ہو گیا اس کے اوپر، اس کو واپس لے جایا گیا عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا ایک شرط پر، میں ایک شرط پر کلمہ کفر، ایک شرط پر میں آپ کی پیشانی، بادشاہ نے کہا پھر کہ میری پیشانی کو اگر بوسہ دے دو تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ایک شرط رکھتا ہوں، جب آپ کی پیشانی کو بوسہ دوں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ کیا ہے آپ کی شرط؟ عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ جتنے بھی مسلمان قیدی ہیں ان کو بھی میرے ساتھ چھوڑنا ہوگا۔
चुनाचे ये शर्त मंजूर हो गई। बोसा देकर सारे मुसलमानों को छोड़कर जब वापस जाने लगे और जब अपने मुसलमानों के लश्कर में पहुंचे, उमर इब्न फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त खलीफा मुकर्रर थे। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि सबके लिए लाजिम है कि अब्दुल्ला इब्न हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पेशानी को बोसा दिया जाए। और सबसे पहले उन्होंने इब्तिदा की कि मैं बोसा देता हूं, इसलिए कि बादशाह जो काफिर था, ईसाई था, उसकी पेशानी को अगर बोसा देने से सारे लोगों की और मुसलमानों की जान बच जाती है तो ये मुझे गवारा है, ये मुझे पसंद है कि मेरी वजह से इन सारे मुसलमानों की जान बच जाए। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह ऐलान किया कि मैं सबसे पहले बोसा देता हूं, उसके बाद तुम सब भी बारी बारी बोसा दो। तो ये कि आदमी कुफ्र और शिर्क से भी बच जाए, कुफ्र का कलीमा भी जबान से ना निकाले। ये तकवा का सबसे पहला, सबसे आखिरी दर्जा है जो हर मुसलमान आकिल बालिग हर एक पर फर्ज है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, हर एक के ऊपर ये फर्ज है कि आदमी जबान से कलीमा कुफ्र को न निकाले। तकवा का दूसरा दर्जा ये बयान फरमाया कि आदमी कुफ्र और शिर्क के साथ साथ गुनाह कबीरा, जो बड़े बड़े गुनाह हैं, उससे भी बच जाए। आदमी कुफ्र के साथ साथ बड़े बड़े गुनाह हैं, उससे भी बच जाए। तो ये तकवा का दूसरा दर्जा है जो हर मुसलमान पर वाजिब है, फर्ज तो नहीं है लेकिन वाजिब है। गुनाह कबीरे का इर्तिकाब करने से हर मुसलमान को बचना क्या है, वाजिब है। और उसी को हमारे मुआशरे में तकवा कहा जाता है कि जब कोई आदमी कोई गुनाह करता है, कोई बुरा काम करता है, हम कहते हैं कि भाई तुझे अल्लाह का खौफ नहीं है, अल्लाह का डर नहीं है। तो उसी को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में बयान फरमाया कि आदमी गुनाह से भी बच जाए, बड़े बड़े गुनाह। ये दूसरा दर्जा है। तीसरा दर्जा बयान फरमाया कि तीसरा दर्जा तक़वा का ये है कि आदमी मुश्तबह माल से भी अपने आप को बचा ले, शक शुबे वाली चीजों से भी अपने आप को बचा ले। हदीस पाक में आता है कि जब बंदा उस चीज से बच जाए जिसमें कोई हरज नहीं है, तो उन चीजों से भी बच जाएगा जिसमें हरज है। मिसाल जैसे हदीस पाक में आता है कि अल हलाल बय्यिन वल हराम बय्यिन व बैनहुमा मुश्तबिहा। अल्लाह ने हलाल को भी बयान फरमा दिया कि ये चीजें कुरान ने बयान फरमा दी, अहादीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया कि ये चीजें हलाल है। हराम की भी आपने वजाहत फरमा दी कि ये चीजें हराम है। अब बाकी रही कि शक शुबे वाली चीज, तो उससे भी आदमी बच जाए, उसको कहते हैं तक़वा का तीसरा दर्जा, जो फर्ज तो नहीं है लेकिन अफजल जरूर है। फर्ज तो नहीं है लेकिन अफजल जरूर है। उसी को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह। हक़्क़ तुक़ातिह यानी तक़वा, हक़्क़ी तक़वा और हक़ीक़ी तक़वा यही है कि आदमी मुश्तबे और शक शुबे वाली चीजों से भी बच जाए। शक शुबे वाली चीजों से भी आदमी बच जाए। यह तक़वा का तीसरा दर्जा है। तक़वा का ये तीसरा दर्जा है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में एक शख्स था, बहुत इबादत गुजार था। एक औरत उसके ऊपर फरेफ्ता हो गई, आशिक हो गई। वो अपनी तरफ माइल करती थी, उस इबादत गुजार आदमी को, अल्लाह के बंदे को अपनी तरफ माइल करती थी। तो बिलाखिर वो आदमी बचता रहता था, लेकिन एक दिन आया कि वो उस पर फरेफ्ता हो ही गया। जब सामने से कोई पैगाम आता है तो आदमी दूसरा आदमी बचता है, लेकिन जब बार बार ये पैगाम आए तो सामने वाला आदमी भी फिर बर्दाश्त नहीं कर सकता। इंसानी तकाजा में बतला रहा हूं कि आज इंसानी जज्बात कि वो अपने आप पर काबू नहीं पा सकता,
سامنے والے کی بات کا جواب دے ہی دیتا ہے. تو بالآخر وہ تیار ہو گئے, اس کے اوپر وہ بھی عاشق ہو گئے. لیکن جب اس کے ساتھ بالکل قریب ہوتا ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت یاد آتی ہے, ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جب متقی لوگ, کہ جب ان کے سامنے شیطانی کوئی وسوسہ آتا ہے, کوئی خیال آتا ہے, تو وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے لگتے ہیں. تذکروا, میری یاد میں لگ جاتے ہیں. فوراً اس کو اللہ کا قرآن یاد آ گیا, اس کی ایمانی آنکھ کھل گئی اور فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لی. اس کے بعد جب اس نے توبہ کر لی فوراً اس کا انتقال ہو گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے. اس وقت جب ان کو پتہ چلا تو ان کی قبر پر گئے اور فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا. سورہ الرحمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, کہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے جو آدمی ڈر گیا, جنت, اس کے لیے کتنی جنتیں ہیں؟ اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. تو جب یہ آیت کریمہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کی قبر پر جا کر پڑھی تو قبر میں سے آواز آئی, اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 2 جنتیں عطا کر دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن میں نازل فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا, یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارے گا, گناہوں سے بچ جائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائیں گے. ایک تو دنیا کی جنت, مفسرین فرماتے ہیں کتابوں میں آتا ہے کہ 2 جنت سے مراد ایک دنیاوی جنت اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن آخرت میں جنت عطا فرمائیں گے. کیسی جنت ہے کہ جنتی کا ادنا درجہ کتابوں میں آتا ہے کہ اس کے لیے 70,000 دروازے ہوں گے. ادنا جنتی کی بات کر رہا ہوں. اور ادنا جنتی کہ رائے کے دانے کے برابر بھی آدمی اگر ایمان کو بچا کر لے جائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت عطا فرمائیں گے. تو ادنا جنتی کا حال یہ ہوگا کہ اس کے لیے 70,000 کمرے ہوں گے اور ہر کمرے میں 70,000 ڈور یعنی دروازے ہوں گے, اور ہر فرشتہ ہر دروازے سے آ کر سلام کرے گا. یہ جنتی کا اعزاز ہے. اس لیے ہم اپنے ایمان کے اوپر محنت کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی ہم اپنے اندر پیدا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی دائمی نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرمائے, ہمیں مہیا کرے, ہمیں عطا کرے. اب تقوی کے 3 درجات ہو گئے کہ پہلا درجہ ہے کہ آدمی کفر و شرک سے بچ جائے جو ہر مسلمان پر فرض ہے, جو ہر مسلمان پر فرض ہے. اور دوسرا درجہ بیان فرمایا کہ آدمی گناہ کبیرہ سے بھی بچ جائے, جیسے یہ نوجوان, اور اس کے بارے میں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا, 2 جنتوں کا وعدہ کیا کہ سامنے سے عورت اس کو عاشق, اس کو عشق و معشوق یعنی سامنے سے اس کو بلا رہی تھی, اپنی طرف مائل کر رہی تھی, لیکن اس وقت اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن یاد آ گیا اور گناہ سے بچ گیا, مرتے ہوتے اس کو توبہ کی توفیق مل گئی. تو یہ دوسرا درجہ ہے جو ہر مسلمان پر فرض تو نہیں ہے لیکن واجب ہے. کیا ہے؟ دوسرا درجہ واجب ہے, اور اسی کو ہمارے معاشرے میں, ہمارے سماج میں اسی کا نام تقوی ہے. اور تیسرا درجہ بیان فرمایا کہ آدمی شک شبے والی چیزوں سے بھی بچ جائے. شک شبے والی چیزوں سے مراد کہ جس چیز میں آدمی کو شک ہو کہ آیا یہ چیز حلال کا لقمے سے ہوگی, حلال کی کمائی سے ہوگی یا حرام کی کمائی سے ہوگی. جیسے مثال کے طور پر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے. بادشاہ کی کیا ہوتی ہے کہ فلاں اتنا ایریا ہے, اتنے ایریے میں ہم اپنے جانور کو چرائیں. اگر اس سے آگے چرائیں گے تو یہ بادشاہ کی زمین ہے, وزیر اعظم کی زمین ہے. اگر اس سے آگے ہم اپنے جانور کو لے جائیں گے یا اس ہماری حد ہے جو اس کی قریب بھی رہ جائیں گے تو قریب ہے کہ ہمارا جانور
ہماری حد سے بھی آگے نکل جائے گا۔ بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حلال اور حرام دونوں بیان فرما دیے، اب ان دونوں کے دائرے میں جو چیز ہے وہ مشتبہ ہے، شک شبے والی ہے، اگر آدمی ان چیزوں سے بھی بچ جائے گا تو گویا وہ ضرور حرام کام سے بھی بچ جائے گا، حرام کام سے بھی بچ جائے گا۔ یہ تقویٰ کا تیسرا درجہ ہے جو ہر مسلمان کے اوپر واجب اور فرض تو نہیں ہے، بلکہ تیسرا درجہ افضل ہے۔ تیسرا درجہ کیا ہے؟ افضل ہے۔ اب تقویٰ تو جب ہمیں حاصل ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا انعام دیں گے؟ آدمی دنیا میں خواہش کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، میں نوکری کروں گا، میں تجارت کروں گا، کاشتکاری کروں گا، تو سال کی آخر میں مجھے کوئی انعام تو ملنا چاہیے، کوئی نفع تو ہونا چاہیے، آدمی یہ خواہش کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کی بنیاد پر ہمیں کیا دیں گے؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا عطا فرمائیں گے؟ تقوی کی بنیاد پر فرقان عطا فرمائیں گے۔ فرقان کے معنی ہیں، دو معنی ہیں، ایک یہ ہے کہ آدمی کو حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، اچھا اور برا اس کی تمیز ہو جائے، اس کی پہچان ہو جائے۔ تو فرقان سے ایک معنی یہ ہے کہ آدمی کے اندر یہ صلاحیت آ جائے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ تقویٰ فرقان کا دوسرا معنی اللہ کتابوں میں آتا ہے کہ دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ کی نصرت اس کو مل جائے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو جائے۔ اور جب کسی آدمی کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے تو آدمی، جیسے ہمارا یہ اننت پور شہر ہے، اس شہر کا کوئی بڑا کوئی لیڈر ہوگا یا ہماری کوئی سوسائٹی ہے، ہماری سوسائٹی میں کوئی وڈا ہوگا، کوئی سرپنچ ہوگا، کوئی بڑا ہوگا، اگر وہ ہمارا ذمہ لے لے کہ میں تمہارے اخراجات کی، میں تمہارے روزی روٹی کا انتظام میں کروں گا، تو ہم کتنے معمول ہو جاتے ہیں، کتنے ٹینشن کے بغیر ہم زندگی گزارتے ہیں کہ آدمی کے اندر پھر روزی روٹی کی کوئی فکر نہیں رہتی ہے، کوئی فکر آدمی کے اندر نہیں رہتی۔ بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ میرا تقوی اختیار کرے گا تو میں اس کے کاموں کو میں خود بناؤں گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ تو میں خود اپنی ذات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری ذات ہی بندے کے لیے کافی ہے کہ میں اس کے سارے کاموں کو بنا دوں گا، میں اس کی ساری ضروریاتوں کو پورا کر دوں گا، اس کو پھر کوئی ٹینشن نہیں رہتا۔ جس طرح ہمارے شہر کا، ہمارے گاؤں کا یا ہمارا کوئی بڑا ہمارا ذمہ لے لیتا ہے، ہم بغیر ٹینشن کی زندگی گزارتے ہیں، اسی طرح بندہ پھر بغیر ٹینشن کی زندگی گزارتا ہے، اس کو پھر کوئی ٹینشن نہیں رہتا ہے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں رہتا ہے۔ اور دوسرا وَيُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے جو گناہ ہے اس گناہ کو بھی معاف کر دے گا، اس گناہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کی بنیاد پر تقوی کے 3 درجے بیان فرمائے اور اس پر 3 انعام بیان فرمائے، 3 انعام بیان فرمائے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ تنگی سے نکلنے کا، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نکال لیں گے۔ دوسرا انعام بیان فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ آدمی کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا، اور اس کی ضروریات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے پورا فرمانے گے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور تیسرا انعام بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاموں کا کفیل بن جائے گا، اس کے کاموں کو بذات خود اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کریں گے۔ تو یہ 3 انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کی بنیاد پر
ہمیں عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو تقوی کے مطابق اور شریعت سنت کے مطابق اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.